زیادہ دیر گراؤنڈ کے باہر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا ماحول بنانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ ہم میدان میں آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک جملہ ایسا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اردو سمجھ میں آتی ہوگی، اور تھوڑا بہت اگر اس میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہو تو اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس کو بریلی کی زبان میں سننا چاہتے ہو تو یوں ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ بات وہی ہے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ دنیا کے ہر درد کا آدمی علاج کرواتا ہے، ہر بیماری کا علاج کرواتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک درد ایسا ہے جس کا عاشق علاج نہیں کروانا چاہتا، اور وہ صرف اور صرف درد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگ احد ہونے والی ہے۔ احد کی جنگ یہ بہت ہی سب کے لیے عبرت آمیز ہے، بہت ساری اس میں چیزیں، قربانیاں موجود ہیں، لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ دوسرے دن احد ہونے والی ہے، صحابہ اکرام تیاری میں ہیں۔ دو جس کو کہتے ہیں نا لنگوٹ یار، بچپن کے ساتھی، بہت قریبی یار جن کی بہت بنتی ہے، ایسے دو صحابی کر کے بیٹھتے ہیں، اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور کہتے ہیں کہ چلو ہم دونوں دعا کرتے ہیں، کل کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں۔ پہلے سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ، اور عبداللہ بن جہش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہہ۔ دونوں لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال، کل تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میدان میں اتروں، ڈرتا ہے یہ میدان میں آنے والی بات ہے، کوئی کرکٹ اور فٹ بال نہیں ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے آ رہا ہے، اور تمنا تو دیکھو کیسی ہے، سب سے بڑا کوئی پہلوان میرے مقابل میں آ جائے۔ اور کہتے ہیں اللہ میری یہ دعا قبول کر، کبھی میں اسے دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کے بعد اس کو گرا دوں اور اس کے سینے پر چڑھ کر کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کروں، دین اسلام کا اعلان کروں، یہ دعا۔ اور عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے تھے، آمین۔ دعا ان کی ہو گئی۔ عبداللہ کہتے ہیں اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہہ۔ کہتے ہیں کی فوج میں گھر جاؤں، توجہ، دشمنوں کی فوج میں گھر جاؤں، کوئی مجھے دائیں سے مارے، کوئی سامنے سے مارے، کوئی پیچھے سے مارے، یہاں تک کہ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دے اور میرے جسم کے ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی آواز آئے۔ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا یہ ہے، اور دونوں نے دعا کی اور اٹھ گئے۔ دوسرے دن کی بات بتا رہا ہوں، احد کے میدان میں، اور احد کے میدان میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ وہی جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا چبایا کلیجہ دیکھا گیا ہے، یہ وہی جنگ ہے جس میں انس بن نذیر کی سوائے انگلی کے کوئی جسم ہی نہیں ملا تھا، یہ وہی جنگ ہے جس میں سعد بن ربیع کے جسم میں 12 نیزے مارے گئے تھے اور پیٹ پھاڑ کر کے آنتڑیاں نکالی گئی تھی۔ یہ وہی بہت سخت ترین جنگ تھی، مسلمانوں کے لیے بہت ہی آزمائش کا وقت تھا، لیکن یہ جو دعائیں ہوئی تھی، راویان حدیث کو آپ پڑھو گے تو دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، دونوں کی۔ جنگ احد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہو گیا جو مکہ کا بڑا پہلوان تھا، بھیڑ گئے اس کے ساتھ، سارے صحابہ دیکھ رہے تھے سعد ابن ابی وقاص کا مقابلہ بڑے پہلوان سے ہے، لیکن ایسے مار رہے تھے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ پھر وقت آیا کہ اس کو گرا دیا اور ان کے ہاتھ میں جو پرچم تھا اس کے سینے پہ گاڑ دیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ کا نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ، طاقت و قوت اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن شام ہوئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا تھا،
जंग जो जीती हुई थी वो शिकस्त में बदल गई थी। कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए थे। 70 सहाबा की जाने गई थी। जब जंग खत्म हुई तो साद इब्न अबी वक्कास अपने पुराने जिगरी दोस्त को ढूंढने के लिए निकले। अब्दुल्ला बिन जहश कहां है? जो अपना गहरा यार होता है उसको बार बार आदमी ढूंढता भी, कहां है? साहबा ने खबर दी कि वो तो शहीद हो गए। बहुत दिल पर गहरा जख्म था जब अपना पुराना यार दुनिया से चला जाए। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं ढूंढते ढूंढते मैदान में पूछने लगे कि है कहां अब्दुल्ला बिन जहश, है कहां? लाशें तो जमा की जा रही थी, अब्दुल्ला बिन जहश की लाश नहीं मिल रही थी। तो साहबा ने बताया बात दर हकीकत ये है कि अब्दुल्ला बिन जहश लड़ते लड़ते ऐसे घिर गए दुश्मनों में, दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हमने उनकी आखिरी वक्त को देखा है। और उनके जिस्मों के टुकड़े करके हार बना करके पहना है। उनके जिस्म के 80 टुकड़े के करीब कर दिए गए थे। आपके दिल पर यह बात लगी और अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म को जमा करके एक जगह रखा जा रहा था। अब सुनो मेरे बात अजीजों, अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के पास पहुंचकर साद इब्न अबी वक्कास की आंखों में आंसू थे और फिर बारगाह रब्बुल इज्जत में हाथ उठाकर कहते हैं सबको गवाह बना करके, मैं और मेरा दोस्त कल की रात दुआ किए थे और रहमान व परवरदिगार हमारी दोनों की दुआओं को कबूल किया। मेरा मुकाबला बड़े पहलवान से हुआ, मेरी ख्वाहिश थी और मैं इसी तरह से उसको मारा जैसे मेरी ख्वाहिश थी। मेरे इस दोस्त की भी दुआ कबूल हुई, इसकी ख्वाहिश थी कि ये कुफार और मुशरिकीन और दुश्मनों में घिर जाए और फिर मारा जाए। लेकिन मेरे अजीजों, साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मैंने तो दुश्मनाने रसूल को मारा, उसका मजा और है। मोहब्बत मुस्तफा में मर जाने का मजा कुछ और है। इसी को इकबाल ने कहा है दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। उस नबी पाक की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो हर तकलीफ को दूर कर देती है। हमें मुसीबतों को जब भी सामना करना पड़े तो एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा नबी पाक से रिश्ता है, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। मैं कल से भी बहुत झिझक महसूस कर रहा हूं कि इतनी बड़ी जुबान के सामने मैं जुबान खोलता हूं। जाहिर सी बात है कि क्या कहा जाए। आज एक ऐसी महफिल में मैं बैठा था, इतने दरीचे खोले हुजूर गाज़ी मिल्लत ने जिंदगी में, इतने दरीचे खोलते गए आबशार, बहुत सारे नुकात मुझे आज पहली मर्तबा सुनने को मिले हैं। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को तवील नहीं करूंगा। जो खिताबत का शहंशाह है उस पर खिताबत नाज करती है और ये मैदान उनका ही है। और आज हम बतौर तालिब इल्म ही, अल्लाह ताला हमेशा ऐसे ही रखे बुजुर्गों की जूतियों में। लेकिन जो बात थी उसको मैं कंप्लीट करूं, जिस वक्त ही इशारा हो जाएगा ताजुल उलमा का किसी भी अंदाज से, वो इशारा देने में माहिर है। कल नूरानी और बिरयानी के बीच में जिस तरह से उन्होंने इशारे दिए थे, मुझे अंदाजा हो जाएगा जैसे हुक्म होगा मैं फौरन अपनी गाड़ी को पीछे ले लूंगा। बात जज्बात की है मेरे अजीज। आपको पता है कौन ऐसी औरत है दुनिया में जो तकलीफों पे वावेला नहीं मचाती? कौन है औरत? सब औरतों का एक मिजाज होता है, छोटी सी तकलीफ पे वो वावेला मचाती, लेकिन सिर्फ मदीने की औरतें कुछ और मिजाज रखती, कुछ और ही मिजाज है। औरतों की फितरत में है, छोटी सी छिपकली से डर जाती हैं, कॉकरोच देखकर डर जाती हैं। वो बहुत सारी हल्की सी मुसीबत पर भी बहुत तेज चिल्ला पुकार करती हैं। एक औरत खंसा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की एक औरत बड़ी शायरा थी। उसके भाई का इंतकाल हुआ था तो वो मरसिया लिखती थी। मरसिया जानते हैं? किसी की मौत पर शेर व शायरी करते थे अरब लोग और लोगों को रुलाते थे, मरसिया करते थे। तो वो मरसिया में इतनी माहिर थी कि 1.5 साल तक अरब लोग को रुलाती रही वो अपने भाई की मौत पर। नेचुरल डेथ थी फिर भी
بھائی کی موت کے غم کے اشعار لکھ لکھ کر کے اتنا رلاتی تھی کہ چلتے پھرتے لوگ وہ اشعار سن کے رونے لگ جاتے تھے، اتنی ماہر عورت۔ لیکن جانتے ہو وہ دائرہ اسلام میں آئی جب صحابیہ بنی، جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 جوان بیٹوں کو لے کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، کہا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں، سب کو قبول کر۔ آپ کو پتا ہے تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں، یہ 4 جوان بیٹوں کی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے جوان بیٹے حضور پاک کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے گئے ہیں۔ لیکن سوئے اتفاق کہ خبریں جب آئی تو خنسا کے 4 بیٹوں کی شہادت ایک ہی میدان میں ہو گئی۔ 4 بیٹے جس ماں کے انتقال کر جائیں اس کی حالت کیا ہونا چاہیے؟ ساری جگہ پر یہ نیوز پھیلی کہ خنسا اپنے ایک بھائی کی موت پر 1.5 سال تک عرب لوگوں کو رلا سکتی ہے، اپنے سگے بیٹوں کی موت پہ پتہ نہیں کیا کیا اشعار لکھنے والی، کیا کیا کہنے والی ہے۔ تو خنسا کے پاس لوگوں کے کچھ عربی کے اشعار اپنے بیٹے کی موت پر، 4 بیٹوں کی موت پر لکھے گی۔ سب انتظار میں تھے عرب کی شاعرہ کی زبان کھلے۔ لوگ جب پوچھنے لگے خنسا اپنے 4 بیٹوں کی میت پر کیا کہتی ہو، خنسا اپنے گھر کے اندر سے کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتی۔ کہا تو اپنے مرے ہوئے بھائی پر جتنے اشعار لکھے تھے عرب پورا روتا تھا، اپنے جگر گوشوں کی موت پر تو کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ خنسا کا جواب سنو، کہتے وہ زمانہ جاہلیت کی موت تھی جب میں جاہل تھی، اور میرے بچے آج جو مرے ہیں وہ عظمت مصطفیٰ پر مرے ہیں۔ میری تمنا یہ ہے اشعار اس وقت لکھوں گی 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، 4 اور ملے پھر مرے، یہاں تک کہ میرا بڑھاپا آ جائے، ایک ایک کو میں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کرتی جاؤ۔ اسی کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ درد کہاں تھا ان کا، تکلیف کہاں تھی؟ سعد ابن ربی جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، احد کے میدان میں پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، اور جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو 12 نیزے لگے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جب صحابہ لاشیں جمع کر رہے تھے تو نام لے کر کے پوچھا میرا سعد کہاں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے، میرا سعد کہاں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں 2 صحابی ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور پکارتے رہے، کیونکہ ان کی لاش نہیں ملی تھی، وہ زندہ ہیں بھی کہ ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن کئی لاشیں سعد ابن ربی کے اوپر، تو جب لاشیں ہٹائی گئی تو اندر سے زندگی کی رمق نظر آئی، سعد ابن ربی زندہ تھے، زندہ تھے، اور صحابہ جو 2 آئے تھے جلدی سے اٹھایا، لیکن جسم پھٹا ہوا ہے پوری طرح سے، اپنی کہنیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے۔ سعد ابن ربی کو دیکھ کر کے دونوں صحابی نے کہا سعد تم زندہ ہو، اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، سعد ابن ربی کہنے لگے میری زندگی اتنی باقی نہیں رہ گئی شاید کہ حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں، لیکن میری زبان بند ہونے سے پہلے ایک بار حضور کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام بھیج دینا، لے جانا۔ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کا سعد آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو وہ کہتا ہے آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا، اور آنے والوں کو کہتا ہے سعد ابن ربی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک حیات ہیں خبردار کسی کا ہاتھ حضور تک پہنچ گیا تو قیامت میں تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تو معذور تھا کیا تھا، حضور تک اگر کسی کا ہاتھ پہنچ گیا تو تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ کر رہا ہے آدمی جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، جس کے جسم میں 12 نیزے لگے ہو، میں یہ واقعات دیکھتا ہوں، لیکن احساس اس بات کا ہوتا ہے انگلی پر بھی زخم آ جائے تو ہم اپنے بعد کی باتیں سب بعد میں کریں، پہلے علاج کی بات کرتے ہیں، پہلے ٹھوکر جو لگی اس کو صحیح کر دو، ہمارے جسم پر جو تکلیف ہے اس کو صحیح کر دو۔ وہ صحابی کیسے تھے جس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور وہ کہتے ہیں حضور تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے،
हुजूर तक किसी का हाथ न पहुंचने पाए। यही तो बात है मेरे अजीजों, इस एक शेर में समंदर को समोया है इकबाल ने। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। आशनाई फिर उसकी दुनिया ही अलग होती है, दुनिया ही अलग होती है। ये हम जो मोहब्बत रसूल की बातें करते हैं ये सिर्फ नारों में है, असल लज्जत आशनाई कुछ और ही है। अबू बकर बिन शिबली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर दादा पीरों में आते हैं, कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट सवाल, सबसे मुश्किल सवाल ये है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या आपको हुजूर से मोहब्बत है, इसका जवाब मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट। किसके लिए है ये डिफिकल्ट? अभी हम पूछेंगे तो दो दो हाथ उठा देंगे सब लोग, हुजूर से मोहब्बत है या नहीं। ये तो आसान सवाल सब समझते हैं, लेकिन अबू बकर शिबली कहते हैं मेरे लिए सबसे सख्त सवाल है। पूछा गया क्यों? कहा अगर इसके जवाब में ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, ना कह दिया तो ईमान ही चला जाएगा, और अगर हाँ कह दिया तो मेरे अमल मुझे कोसते हैं, कहां तेरा महबूब और कहां तू। ये मेरे लिए मुश्किल मरहला है। आज अबू बकर शिबली जब ये एहसास करते हैं तो हमारा शुमार किसमें? उठते बैठते झूठ, चलते फिरते धोखे, नमाजों का तो नामो निशान भी खत्म होता चला जा रहा है। और वो नौजवान कौम, मैं उनसे आज एक मैसेज दे करके रुखसत होना चाहूंगा। उस सहाबा को तुम्हें भी मुंह दिखाना है क़यामत के दिन। ए नौजवानों जो नशा में एडिक्ट होकर के अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर ये फरमाते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। तो जो अपनी लाइफ को अपने हाथों बर्बाद करता हो वो अपने नबी पाक को कितनी ठेस पहुंचाता है, कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये मत कहना कि ये मेरी लाइफ है एंजॉय करने दो मुझे। जवानी है, मुझे जहां खर्चा करना है करूंगा। नहीं मेरे अजीजों, तुम्हारी भूल है, जिंदगी तुम्हारी नहीं है, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हजरत ये फरमाते हैं, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहां तुम्हारे लिए और उठे भी वहां। ये असल जिंदगी हमारी अपनी लाइफ हमारी इच्छा से जीने के लिए नहीं दी गई, बल्कि हुजूर की मर्जी के मुताबिक जीने के लिए दिया गया है। अपने आप को बर्बाद करने से बचाओ। एक ही चीज मैं आपको बताता हूं, लज्जत आशनाई जिसको मिल जाए फिर जिंदगी की हर मुसीबत हल्की हो जाती है, हर बड़ी चीज छोटी लगने लगती है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। वो मदीने की खातून की बात मैं कर रहा था, दौड़ते हुए वही ओहद के मैदान की तरफ जा रही है, जिसको रास्ते में किसी ने कहा तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बेटे का भी इंतकाल हो गया, फिर किसी ने कहा बाप का भी, भाई का भी इंतकाल हो गया। औरत के 4 रिश्ते बहुत अहम होते हैं, और औरत इन सब के इंतकाल पर क्या कह रही है? मदीने की औरत वो पूछती है, सारे लोग मेरे रिश्तों की मौत की खबर दे रहे हो, जरा ये बताओ आमिना का चांद कैसा है, अरब का चांद कैसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत है या नहीं? खबर देने वालों ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। वो क्या कहती है? वो कहती है कि मुझे देखने दो एक मर्तबा, मैं देख कर क्या हूं। हुजूर को देखने के लिए आई, जब देखा तो आंचल फैलाया और कहा या रसूल अल्लाह कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, अल्लाह के रसूल आप हैं तो फिर हर मुसीबत हल्की है। अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे फर्क आदमी पर नहीं पड़ेगा जब उसके अंदर आशनाई यानी हुजूर पाक की मोहब्बत की लज्जत आ जाए। एक और खातून की बात मैं आपके सामने, 3 ही औरतें आज जिक्र करके चला जाता हूं। एक और खातून आई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे खबर मिली है मेरा जवान बेटा शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं मैदान में जाके देख लूं, वरना तो इंतकाल की खबर पे पहले खुद ही पहुंच जाएं। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं बेटे की लाश को देख लूं। हुजूर ने फरमाया जाओ देख लो। अजब चीज है, वो औरत आती है,
میدان میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھتے ہی ایسا نہیں کہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ جائے، گلے لگ جائے، ماتم کرے، نہیں، اس کا جبہ اٹھاتی ہے اپنے بیٹے کا اور پلٹتی ہے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد پھر سیدھا لیٹاتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا بڑی بھی یہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹا تمہارا انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا۔ خاتون کہتی ہے ہاں شہید ہوا، بات یہ تھی کہ جب یہ مدینے سے نکل کر آ رہا تھا میں نے ایک وصیت کی تھی کہ میرے جوان لال، میں نے تجھے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت کے لیے پالا ہے، دودھ اس لیے پلایا ہے، یاد رکھنا اگر میدان جنگ میں کبھی سختی آ گئی، کبھی کفار و مشرکین کی طرف سے غلبہ ہو گیا تو میدان چھوڑ کر کے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ بھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ میں نے اس کو آخری وصیت کی تھی۔ اور پھر مجھے خبر یہ لگ گئی کہ جنگ کے حالات سخت ہو گئے تھے، کئی لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، میں ڈری ڈری سی مدینے سے بھاگ کر اس لیے آئی کہ کہیں میرا بیٹا بھی بھاگنے والوں میں تو نہیں تھا، حضور کو چھوڑ کر جانے والوں میں تو نہیں تھا۔ میں آ کر اپنے بیٹے کا جبہ اٹھا کر پیٹھ کو اس لیے ملتی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بھاگتے ہوئے پیچھے سے اس کو کسی نے تیر مار کر کے تو نہیں مارا ہے، لیکن میں سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، سارے زخم سینے پر کھا کر کے مرا۔ یہ بیٹے کی موت پر عورت یہ دیکھے کہ کیسے مرا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیز کہاں سے آئی ان خواتین؟ ایک خاتون تو آئی تھی 1.5 سال کا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، کہا آپ جنگ میں جا رہے اس کو بھی لے لے، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا کیا جائے؟ وہ کہتی ہے میں تو جانتی ہوں یہ چل بھی نہیں سکتا، لڑ نہیں سکتا، لیکن میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں، میرا شوہر شہید ہو چکا پہلے، میں اس لیے بچے کو لے آئی ہوں کہ کچھ تو پارٹیسپیٹ کروں، کچھ تو حصہ لوں۔ ہاں میرا بچہ لڑ نہیں سکتا، مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دے، کبھی مشرکین کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ یہ کیسی قربانیوں کی بات کرتے تھے وہ لوگ، کیسی قربانیوں کی بات۔ یہاں لاٹھی ڈنڈے سے ڈر کر کے میدان چھوڑ دینے والے محبت رسول کی بات کریں۔ میرے عزیزوں، ایک بات یہ ہے یاد رکھ لو، محبت مصطفیٰ کی بات کرنے کے بعد صرف حلوے پراٹھے کھانے کی زندگی نہیں ہو سکتی، آزمائش آئے گی، آزمائش ہوگی۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کے لیے تمہاری محبت کتنی کھری ہے یہ جانچ پڑتال کے لیے زندگی میں کچھ نہ کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اور حضور کی محبت کی بات کرتے ہو تو اپنے سینوں کو بھی مضبوط رکھو، اپنے ایمان کو بھی مضبوط رکھو، اس لیے کہ اس امتحان سے گزر جانے کے بعد جو پھر زندگی آتی ہے وہ پھر وہی زندگی آتی ہے جس میں جھوم کر کے بندہ صرف یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ جس کو لذت آشنائی ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم، ولن یضیق رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، یا نفس لا تقنطی من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللمم، لعل رحمت ربی حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم، یا ربی واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم، والطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعوه الاحوال ينهزم۔ معذرت چاہتا ہوں میرے عزیزو، وقت ہوتا تو 170 اشعار پورے پڑھ ڈالتا، اس لیے کہ لذت آشنائی میں گنگنائے ہوئے اشعار ہیں۔ بوسیری کو جب عشق کی لذت ملی تھی تب لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے، اور یہی بات
جب پیر مہر علی کے پاس لذت آشنائی آتی ہے تو یوں کہتا ہے متھے چمکے لٹھ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں اس شان تو شانہ سب وڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیں کتھی جا اڑیاں یہی لذت آشنائی اقبال کے پاس آتی ہے تو کیا کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اقبال کو جب لذت آشنائی ملتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہی لذت آشنائی بریلی میں آتی ہے تب یوں کہا جاتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لذت آشنائی ہم سب کو عطا فرمائے.